الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خاتم نژاد بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک تو میں خود اس یکسانیت سے تنگ آ چکا تھا کہ ایک تنہا کمرے میں ایک مائک کے سامنے اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کروں اور کچھ اپنے آپ کو تھوڑا سا جیسے آرام دینا چاہتا تھا، لیکن دوستوں نے اور محبت کرنے والوں نے بار بار مجبور کیا، تو اس لیے دوبارہ اپنے آپ کو ایک نئی روح کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایسا جلد ہی ایک سلسلہ چل نکلے جس میں کچھ احباب ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ سوالات و جوابات کی نشست ہو، جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے سوال و جواب ہوتے ہیں کہ جو فوری طور پہ جن کو دینا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے ایک سلسلہ شروع کیا جائے۔ بہرحال کافی ساری باتیں جمع ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم ترین بات جو آج کے موضوعات میں سے ہے وہ جلد بلتستان ہے، اور اس کے بارے میں ایک جسے کہتے ہیں کہ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے کہ کیا کیا جائے، مستقبل کیا ہے۔ کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کیا ایک المیہ ہے، اور ہم اس المیے میں اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ اس کو خاص طور پر اہمیت اس لیے دلائی گئی ہے کہ کہیں یہ تصور پیدا نہ ہو جائے ان لوگوں کے دلوں میں کہ جو باؤنڈریز اور علاقے ہوتے ہیں ان کی اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے دن سے پاکستان کو 4 قومیتوں کا ملغوبہ قرار دیا گیا تھا، حالانکہ یہ پاکستان کی بنیادی روح کے خلاف تھا۔ وہ لائنیں جو انگریز نے کھینچی تھیں، ان لائنوں کو مقدس ترین لائنیں جو ہیں وہ بنا کے پیش کیا گیا۔ پنجاب کی لائن جو ہے یہ ڈاکٹر سر لارنس نے بنائی تھی، جہاں جہاں اس کی فوجیں رکی وہاں اس نے لائن بنا دی۔ سندھ کی لائن جو ہے وہ لارڈ نیپیر نے بنائی تھی، جہاں جہاں اس کی فوجیں رکی اس نے وہاں بنا دی۔ اسی طرح بلوچستان کی جو لائن ہے یہ فورسن ڈیمن نے بنائی تھی، جہاں اس نے قلعے بنائے، جہاں اس نے باؤنڈریز بنائے، اس نے بلوچستان کی ایک حدود متعین کر دی۔ اور خیبر پختونخوا کے بارے میں تو جو سرحد کا علاقہ ہے جس طرح انہوں نے بفر زون کے طور پر بلڈ کیا ویسے ہی تھا۔ اسی لیے آج آپ پاکستان کے خلاف پاکستان کے ٹوٹنے کی بات جو ہے اس کی تو گفتگو آپ سن لیں گے، لیکن صوبہ ٹوٹنے کی بات کرو تو فوراً خون کی ندیاں بہا دینے کی بات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر تصور راسخ کر دیا گیا ہے کہ یہ ملک پنجابیوں، بنگالیوں، پٹھانوں، بلوچوں اور سندھیوں نے مل کے بنایا ہے۔ حالانکہ بنیاد اس کی یہ ہے کہ میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا یہ ملک بنا تھا، ورنہ 2-2.5 کروڑ پنجابی ہیں، تو اس طرف بھی آباد ہے۔ اس طرح سندھیوں کے سندھ بولنے والے راجستھان کے اندر بے شمار ہیں۔ اگر وہ سندھی زبان، سندھی کلچر، سندھی تہذیب اور سندھو دیش کے والے سے ہوتے تو اس ملک کے ساتھ ہوتے آج اس وقت۔ بنگالیوں کا تو پورے کا پورا کلچر ایک تھا، کلکتہ سب کچھ، ہگلی کا دریا اور سندربن کے جنگل، لیکن وہ علیحدہ ہو گئے۔ پٹھانوں کا ایک ملک پورا احمد شاہ ابدالی کے حساب سے موجود تھا، بلوچوں کے قریب 40-45 لاکھ ایرانی موجود تھے، تو لیکن چونکہ اس تصور کو راسخ نہیں ہونے دینا تھا، اس لیے اس تصور کو یہاں پر بھی یہ رائج کیا ہے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کشمیر کی جدوجہد جو ہے وہ آج اس طرح سکسیسفل اور کامیاب نہیں ہو رہی جس طرح 10 سال کے اندر یا 15 سال کے اندر یا 17 سال کے اندر طالبان کی جو ہے جدوجہد کامیاب ہوئی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اور میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک طرف ایک ملک ہے جس کے اوپر 48 ممالک چل دوڑے، امریکہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی، سب کچھ موجود تھا، ٹیکنالوجی تھی، اور وہاں صرف 50-60 ہزار لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں نے یہاں پر اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم کرنی ہے، اور ہمیں اس لیے افغانستان کے جغرافیے سے بھی کوئی ایسی دلچسپی نہیں۔ جو ملا محمد عمر کا آخری انٹرویو ہے وہ جو انہوں نے دیا ہے وائس آف امریکہ کو، بڑا کمال کا انٹرویو ہے۔ انہوں نے کہا آپ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ زمین خاورہ کہتے ہیں پشتو میں، خاورہ کی تو ہمارے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہم تو بنیادی طور پر جس نظریے کے لیے لڑ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں 1 انچ زمین مل جائے یا 1 انچ نہ ملے، ہم تو اس نظریے کی ترویج کے لیے لڑے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ جبکہ کشمیر کے معاملے میں یہ ہوا کہ ہم نے کشمیر کو ایک قوم پرستانہ قسم کے نقشے کے اندر گھمایا، اور ہم نے کہا کہ ہم تو کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور کشمیر جو ہے ہماری شہر ہے، کشمیر ہمارا ٹکڑا ہے، فلاں۔ اسی طرح کشمیر کے اندر وہ لوگ نکلے کہ جنہوں نے کشمیر کو ایک یونٹی کے طور پہ، ایک بہت بڑے ریجن کے طور پہ، ایک صدیوں کی پرانی تہذیب کے طور پہ اکٹھا کرنا شروع کیا، اور کہا کہ کشمیری ایک نسل ہے، اس نسل کی جدوجہد کرنی چاہیے، جس نے 1 لاکھ شہداء کی قربانیاں جو ہیں ان کو بھی ضائع کر دی۔
یعنی ہندوستان جو ہے یا بھارت جو ہے وہ امریکہ سے زیادہ طاقتور نہیں، دنیا کی کسی اور قوم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے کہ اس کو چنے نہ چبائے جاتے، روس سے زیادہ طاقتور نہیں ہے کہ مجاہدین اٹھیں اور پورے کے پورے روس کو جو ہے وہ واپس بھیج دیں۔ وہ روس جس نے ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، قزاقستان سب کو فتح کر لیا تھا۔ یہ ہے بنیادی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اور سید الانبیاء کے حدیثوں میں کسی کشمیری کے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کسی پاکستانی کے ساتھ وعدہ نہیں کیا، کسی ایرانی کے ساتھ وعدہ نہیں کیا، کسی سعودی کے ساتھ وعدہ نہیں کیا، کسی افغان کے ساتھ وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم چھوٹے سے گروہ کے بھی ہوگے تو تمہیں ہم غلبہ دیں گے، تمہیں ہم اقتدار دیں گے۔ اسی سارے سینیریو کا جو ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے، بڑی کمال کی کتاب ہے، اس کا نام ہے راج ترنگنی۔ یہ راج ترنگنی جو ہے یہ پنڈت کلن کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شلوکوں میں لکھی تھی، اور یہ 11ویں 12ویں صدی کی ایک تاریخ ہے کہ جس کے اندر کشمیری جو ہے اس کو بہت بڑا بنا سوار کے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہماری ایک صدیوں کی راجاؤں کی مہاراجاؤں کی تاریخ ہے، اور اسی سے وہ اوریجن بھی نکالا جاتا ہے، امرناتھ یاترا بھی نکلتا ہے، سب کچھ نکلتا ہے۔ وہ تاریخ کے اس شلوکوں کے اندر سے الجھانے کی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم ایک قوم، ایک نسل، ایک علاقہ ہے جو کبھی کسی کی سبجوگیشن میں نہیں رہا، جس پر کبھی کوئی حکمران نہیں رہا۔ بہت زبردست قسم کی کشمیری نسل کی اور داستان کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قریش جو تھے ان کو کم اپنی نسلی فخر پہ اور نسلی برتری پہ فخر تھا، لیکن کمال کی بات تو یہی ہے کہ وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جو بڑی خوبصورت ان کی نظم ہے کہ میں نے دیکھا کہ مکے میں ابو جہل کی روح جو ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے تو تڑپ رہی کہ کمال کر دیا کہ تم نے کالے اور گھوڑے کو ایک ساتھ بٹھا دیا، تم بلال کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے، وہ جو غلام تھا اس نے کوئی تصور نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو نسل کا تفاخر تھا اس کو لے کے نکلے اور اس کے ساتھ چلے۔ اس میں گلگت بلتستان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حساب سے ہم نے ایک ساتھ ملانے کی کوشش کی اور سوچا کہ کل کو اگر ایک رائے شماری ہوتی ہے اور یہ ایسا خیال ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اختار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، ہم نے اسی اقوام متحدہ سے وابستہ امیدیں کر رکھی ہیں کہ جنہوں نے آج تک کسی بھی ملک کو آزاد نہیں کرایا بحیثیت اقوام متحدہ یا کسی آزادی کی تحریک کا، اس طرح ساتھ نے جہاں بھی ہوا ہے، استنبول ہوا ہے تو آسٹریلیا کی فوجیں وہاں پہنچی ہیں، بوسنیا ہوا ہے تو امریکہ نے جا کے یوگوسلاویا پہ حملہ کیا، اور بھی جتنے بھی ملک ان کی تاریخوں میں یہ تھا کہ عالمی طاقتیں انہوں نے ساتھ دیا اور انہوں نے مجبور کر کے ان ملکوں کو آزادی دلائی۔ 45 سے پہلے ایک قصہ پالینا بن چکا ہوا ہے کالونیوں سے آزاد ہونے کا راستہ، ورنہ تو انگولا اور زمبابوے اور مگابے اور یہ تحریکیں جو ہیں اسی کا ایک شاخسانہ طرح چلی آ رہی ہیں۔ گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے جس کی تاریخ کے نظر ڈالیں تو بڑا کمال کا علاقہ رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ 500 اور 600 کی جو صدی ہے، عیسوی کی صدی ہے، اس کے اندر یہاں پر بدھ جو تھے حکمران ہوا کرتے تھے کہ جنہیں بالو کہتے تھے، یا پلولا بھی اس طرح، اپر پلولا لوور پلولا اس طرح کی زبان، جس میں بلتت اور التت اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر کا جو کھانچے کا علاقہ ہے، اس کو سارے کو جو ہے وہ سمجھتے دو طرح کے راجا ہیں۔ لیکن اس علاقے کے اندر دو بہت بڑی طاقتوں کی آپس میں لڑائی ہے، ایک تھے تبت کے لوگ اور دوسرے تھے چائنیز بھی اس علاقے کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے کیونکہ شاہراہ ریشم سے سلک روٹ کہتے ہیں وہ یہاں سے گزرتی تھی، اور تبت کے لوگ بھی اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ تبت کے لوگ ازبکستان اور تاجکستان اس سارے علاقے کی وجہ سے مسلمانوں کے قریب ہو گئے، اور بنو امیہ کے زمانے میں ہی ان کے ساتھ تھے، اور پھر بنو عباس کے زمانے میں بھی تبت کے ساتھ تھے، اور چائنیز جو تھے اس سے لڑا کرتے تھے۔ تقریباً 751 عیسوی جو ہے اس میں تبت کی اور چائنیز کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی ہے، اور اس کو کہتے ہیں دریائے سر کی لڑائی۔ دریائے سر جو ہے بیسیکلی وہ دریا ہے جو وہاں سے گزرتا ہوا تاجکستان تھا، چین کے وہاں سے مین پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے، اور اس کو چونکہ فارسی زیادہ تر وہاں بولی جاتی تھی تو عربوں نے بھی اسی لڑائی کو کہا ہے۔ اس کو خاص طور پہ اس لڑائی کا جو خاص نام لیا تھا اس کہتے ہیں مارکہ نہر طلاس۔ اس مارکہ نہر طلاس سے یہاں لڑا گیا ہے، اس میں ابو مسلم مشہور کردار اور اس کے ساتھ جو ان کے دوسرے تھے وہ بڑا زیاد بن صالح،
ان کا نام تھا، اور چائنیز کی طرف سے گاؤ زنزائی جو تھا یہ سربراہ تھا، اور یہ شکست فاش ہوئی تھی چائنیز کو، اور مسلمانوں کا اس پورے ماورا اور نہر کے علاقے میں اور سینٹرل ایشیا کے علاقے میں اقتدار جو ہے مستحکم ہو گیا تھا۔ لیکن تبت جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ ایریا رہا ہے، کبھی چائنیز کبھی ان کے ہاتھ میں، اور اس سارے معاملے کے اندر جو ہے یہ مکمل طور پر جسے کہتے ہیں ایسا علاقہ تھا، نوگو ایریا تو نہیں تھا، لیکن وہاں پر جو بلتستان کا علاقہ اور اوپر جو علاقہ حمزہ کا علاقہ، یہاں چونکہ سلک روٹ گزرتا تھا تو ان کے جو بادشاہ تھے ان کے ساتھ امان بہت ضروری ہوتی تھی، کیونکہ قافلے وہاں سے گزرتے تھے۔ آج بھی جس نے کسی نے بلتت فورٹ دیکھا ہوگا تو دیکھا ہوگا پہاڑ کے بالکل اوپر ہے، اور وہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ نیچے قافلہ لوٹا اور لوٹ کے اوپر چلے گئے، اور وہاں آپ نے کبھی کبھی بلتت فورٹ میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بادشاہ کا جو اپنا محل کا کمرہ ہے اس کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے، تہہ خانے کے اوپر جنگلہ ہے، اس جنگلے کے نیچے جو تھے وہ قیدیوں کو پکڑ کے گرفتار رکھتے تھے، اور اوپر بادشاہ پلنگ لگا کے سویا کرتا تھا، اور اس کے اندر نہ روشنی جاتی تھی نہ کچھ اور چیز جاتی تھی۔ وہی جو ایک لٹیرے قزاق اور راستے کے سپاہی ہوتے ہیں ویسی ہی کیفیت تھی۔ آج باہر بلتستان بالکل ایک پرامن صورتحال ہے۔ اس علاقے کو انگریزوں نے بھی اپنے طور پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ روس کی جو فورسز تھیں ان کے مقابلے پہ یہاں پر دار روس کے مقابلے میں برطانیہ جو تھا اپنا مقام اور مرتبہ بنانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فورٹ سندیمن سے لے کے چمن، پشیر اور یہ سارا بارڈر ہے، اس پر پکے مورچے بنے ہوئے تھے، اور اس علاقہ جو ہے یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر انہوں نے گلگت بلتستان کی ایجنسی جو ہے 1885 کے اندر قائم کی۔ لیکن اس سے پہلے مہاراجا گلاب سنگھ اور زمبیر سنگھ جو تھے انہوں نے یہاں پر آ کے حملہ کر کے اس کو کشمیر کا حصہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ بنیادی طور پر کشمیر کا اس طرح کا کبھی حصہ نہیں رہا، لیکن آج اس کو گریٹر کشمیر کے طور پہ اس کو شامل کیا جاتا ہے، جبکہ یہ کبھی بھی اس جموں اور کشمیر اور ویلی کے ساتھ نہیں رہا۔ جیسے ہم کہیں کہ جی انگریز نے فتح کر لیا اور انگریز نے اس کے ساتھ دیا، اس لیے ہمارا حصہ ہے، جیسے ہم کہیں کہ ہم نے چونکہ 47 میں کیا تو ہمارا حصہ اس لیے بنا ہے کہ انہوں نے 1947 میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم گلاب سنگھ ڈوگرا کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور ہم انگریز کی جو یہاں پر ایجنسی ہے اس کے خلاف ریوولٹ کریں گے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، اور کسی کو کوئی بس نہیں چلا، کسی کو کوئی طاقت نہیں ہوئی، وہ یہاں پر آ گیا۔ تو ایک مفروضے کی بنیاد پر ہم نے اس کو لہدا رکھا، اور وہ مفروضہ بڑا کمال کا ہے، اور مفروضہ یہ ہے کہ کل کو اگر اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک پلیبسائٹ کراتی ہے، رائے شماری کراتی ہے، تو پورے کشمیر میں جب رائے شماری ہوگی تو لداخ ہے، گلگت بلتستان ہے، کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے مہاراجا کا حصہ رہی ہے، تو وہ ہے آزاد کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، یعنی ویلی اور جموں ہے، تو اس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور پاکستان کے ساتھ ملنے والوں کی بھی تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ بڑا زبردست مفروضہ ہے۔ اس طرح کی ایک گفتگو انڈیا میں ایک دفعہ ایل کے اڈوانی صاحب کی موجودگی میں کچھ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے ان کے گھر میں، تو باتیں شروع ہو گئیں، تو تھوڑی بہت بحث تو ہوتی ہے۔ میں اس زمانے میں آرکیالوجی میں تھا، میں انڈیا کے وزٹ پہ تھا، تو ایک جرنلسٹ نے یہ کہا، تو بحث شروع ہو گئی، تو میں نے کہا کہ پلیبسائٹ کا وعدہ تو ہے، تو انہوں نے کہا تو پہلے وعدہ تو یہ ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں کشمیر سے نکالے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر وہ اپنا رائے شماری ہوگی۔ تو میں نے کہا کیا آپ اس بات کی یقین دلاتے ہیں کہ آج پاکستان فوجیں نکال لے تو کل یہاں رائے شماری ہو جائے گی؟ تو زبان گونگ۔ کیا ہندوستان اس پہ راضی ہوگا کہ رائے شماری ہو جائے؟ تو زبان گونگ۔ بالکل یہی چیز ہے کہ کل جب ہوگا تو ہم گلگت بلتستان کو، اسی لیے ہم نے گلگت بلتستان کو پاکستان سے علیحدہ رکھا۔ آج اس کی کیوں ضرورت پڑ گئی پاکستان کے ساتھ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے کو جس کے اندر انگریزوں نے سروے کرتے ہوئے وہ جو کیپٹن لائن بنائی تھی جس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں، اس علاقے کے اندر انگریزوں نے ایک لائن نقشے پہ کھینچی ہوئی تھی، اور اس نقشے کی جو لائن ہے اس کی بنیاد پر چائنیز ڈسپیوٹ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت میرے سامنے ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ موجود ہے جو اسٹریٹجک پوسچر آف چائنا اینڈ انڈیا کا۔ اسٹریٹجک پوسچر جو ہے یہ بتاتا ہے کہ چائنا اور انڈیا جو ہے اس کی آپس میں جو فورسز ہیں ان کا مکمل طور پہ آمنا سامنا ہے، اور ان کی طاقتیں کیا ہیں، کس قسم کی ہیں۔ امریکہ نے چائنا کا جو گھیراؤ کیا ہوا ہے وہ سمندر میں کیا ہوا ہے۔ اس کی تقریباً 3,75,000 فوج جو ہے انڈو پیسفک ریجن کی، وہ سمندر کے علاقے کے اندر۔ وہ بلاکا جو ہے جو انڈونیشیا اور ملائیشیا کے درمیان سے ایک تنگ سا راستہ ہے، اس کو کنٹرول کر کے چائنا کی موومنٹ کو کنٹرول کرے گا۔
وہ اس کو پورے کے پورا پیسیفک ریجن جو ہے بحر اوقیانوس سے اس کا راستہ وہاں بند کر سکتا ہے، جاپان کی مدد سے، آسٹریلیا کی مدد سے، اور اپنے فلپین وغیرہ کے چھاؤنیوں کی مدد سے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن چین کا اگر ایک راستہ کھلا ہے اور وہ راستہ جو ہے وہ گلگت بلتستان سے لے کے گوادر تک کا ہے، تو پھر چین جو ہے وہ آزاد ہے، اور چین کی ساری تجارت جو ہے وہ مغرب کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کو ڈسپیوٹڈ علاقہ قرار دینے کی ایک بہت عرصے سے جدوجہد کی جا رہی ہے، گزشتہ 2-3 سال سے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی اس کی اہمیت اتنی واضح نہیں ہوئی تھی۔ جو ابھی تازہ ترین جنگ ہوئی ہے وہ بھی اسی بات پہ ہوئی ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر کل کو جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو تشدد بام ہے، اس لیے کہ اتنی آسانی سے نہ کوئی سی پیک بننے دے گا، اور اتنی آسانی سے نہ چین جو ہے سی پیک کو چھوڑے گا۔ بھارت پورے انڈیا کے اندر اس وقت کیفیت یہ ہے کہ شاید کو 5 بندے بھی ایسے ہوں گے جو نریندر مودی کو یہ کہیں کہ چلو چین کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لیکن آپ 5 بندے ایسے نہیں ہوں گے جو یہ کہیں کہ انڈیا پاکستان سے جنگ نہیں کرنی، کیونکہ پاکستان کو جنگ کرنے کے لیے انہوں نے 1925 سے تیار کیا ہوا ہے۔ وہ پاکستان سے نہیں، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، ہر اس مسلمان سے جنگ کرنے کے لیے جو ان کے نزدیک انہوں نے اس دیوتاؤں کی سرزمین کو ناپاک کیا۔ اس لیے پاکستان سے جنگ ان کے مذہبی عقائد میں شامل ہو چکی ہوئی ہے، ان کی سیاسی تاریخ میں شامل ہو چکی ہے، اور 3 جنگوں نے 4 جنگوں نے اسے اور زیادہ مستحکم کر دیا۔ تو اس چین کی اور پاک کی جنگ کے درمیان جو راستہ نکلے گا وہ راستہ یہ نکلے گا کہ انڈیا جو ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کی سوچے گا، اور اسی علاقے پہ حملہ کرے گا تاکہ یہ علاقہ جو ہے ڈسٹرب رہے اور اس علاقے کو خراب کیا جائے۔ اور اس علاقے کو اگر آپ انٹرنیشنلی اپنے ساتھ نہیں لگاتے تو عالمی طاقتیں جو ہیں وہ کسی طور پر بھی اس کو ڈسپیوٹ ٹیریٹری سمجھ کے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے اپنے اس کو ساتھ ملایا ہے تاکہ کل کو اگر کوئی تنازع ہوتا ہے تو کشمیر کی صورتحال جو ہے اس کے اندر بھی یہ ہوگی سیاسی گفتگو، اور اس سیاسی گفتگو میں جنگ ہوگی تو یہ چیز، لیکن ایک گفتگو وہ ہے کہ جو میں کئی سالوں سے کرتا چلا آ رہا ہوں، اور ہر اس کشمیری کے ساتھ درد دل رکھ کے کرتا چلا آ رہا ہوں، ہر اس مسلمان کے ساتھ درد دل رکھ کے کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت اسی وقت دے گا جب آپ یہ طے کر لیں کہ زمین ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی، نسل ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی، علاقہ ہمارے لیے نصیحت نہیں رکھتا، ہم بنیادی طور پر مسلمان ہیں، اور ہم ایک خطہ راضی اس لیے چاہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا قانون نافذ ہو۔ کوئی لمبی جدوجہد نے مسلم لیگ کی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان ان کو نعمت کے طور پہ دے دیا۔ کشمیریوں کی بہت لمبی جدوجہد، لیکن اگر وطن کشمیر کی ہوگی تو وطن کشمیر مجھے نہیں لگتا کہ آزادی حاصل کر سکے۔ لیکن اگر ایک نام کہ اگر ہمیں 1 انچ ٹکڑا بھی مل گیا تو ہم نے وہاں اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، تو پھر یہ کشمیر آزاد ہو سکتا ہے، اور یہ کشمیر جو ہے اس گریٹر پاکستان کا حصہ ہوگا کہ جس گریٹر پاکستان میں اللہ کے دین کا پرچم لہرایا جائے گا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں گریٹر پاکستان نہیں، اس گریٹر خلافت کا حصہ ہوگا جو آج نہیں یا کل اللہ تبارک تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله کہ ہم نے اس دین کو غالب کرنا ہے اور اس دین امام مہدی کی خلافت کے تحت قائم ہوگا۔ یاد رکھیے امام مہدی کی خلافت جو ہے وہ کسی اقوام متحدہ کی ممبر نہیں ہوگی، وہ کسی IMF ورلڈ بینک کی ممبر نہیں ہوگی، وہ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ممبر نہیں ہوگی، وہ خلافت ہوگی۔ اس میں باؤنڈریز نہیں ہوں گی، اس میں علاقے نہیں ہوں گے، اس میں نسل رنگ زبان نہیں ہوگا، کیونکہ میرے آقا نے فخر کے ساتھ حجۃ الوداع میں صرف ایک فکرہ کہا تھا کہ ہماری رنگ نسل زبان اور جاہلیت کے بت میرے پاؤں تلے کرچی بت ہو چکے ہیں۔ پنجابی، پٹھان، بلوچ، سندھی اور کشمیری کا بت اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں شرک ہے، اور اللہ شرک کی کبھی مدد نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔